السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان حورین تبسم اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم سر، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے، سوال بھی ہیں اور ایک ذہنی کشمکش بھی ہے، اور یقیناً ہمارے ناظرین میں سے بھی بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا۔ سر، دو چیزیں ہیں، ایک تو تعلیم ہے اور ایک ہے فنی تعلیم۔ آج اگر ہم کسی بھی پڑھے لکھے انسان سے یا کسی بھی فرد سے اگر ہم آگے بڑھنے کے حوالے سے یا عملی زندگی کے حوالے سے ہم اگر کوئی مشورہ لیتے ہیں تو وہ فنی تعلیم کا مشورہ دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ تعلیم کی طرف آئیں، ڈگری کی طرف آئیں۔ تو سر، ڈگری کا معیار دن بدن جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ فن زیادہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے، تعلیم بہت پیچھے رہ رہی ہے؟ تو اب جس طرح کی صورتحال ہے اس سے بھی واضح ہے کہ تعلیم کا معیار بہت کم رہ گیا ہے، جس کو دیکھو وہ فنی تعلیم کی طرف جا رہا ہے، جس کی ایک بڑی مثال آزاد چائے والا کی بھی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ فنی تعلیم کی طرف جو ہے وہ سب لوگ زیادہ، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے خاص طور پہ، تو تعلیم بہت پیچھے رہ رہی ہے، ڈگری کی جو ایک حیثیت ہے وہ بہت پست ہوتی جا رہی ہے۔ تو سر، یہ جو ایک دونوں کے درمیان، دونوں کے مابین جو ایک ذہنی کشمکش ہے جس کا شکار ہر نوجوان ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں حورین، ہم بھی تو کلاس روم سے نکل کے تو چائے کی پیالی کی طرف آ گئے۔ بالکل بالکل بالکل۔ ہمارے ایک استاد گرامی نے ایک بار کلاس میں ایک واقعہ بلکہ لطیفہ سنایا تھا۔ لطیفہ یہ ہے کہ ایک کشتی میں ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے اور ملاح جو ہے وہ کشتی چلا رہا تھا۔ تو تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ اس عالم نے اس ملاح سے پوچھا کہ بھئی کبھی تم نے کتاب پڑھی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے کہا افسوس، تم نے آدھی زندگی ضائع کر دی۔ تو خیر وہ ملاح تھا، اس کی سمجھ میں کہاں یہ بات آنی تھی۔ تھوڑی دیر بعد طوفان آ گیا، تو ملاح نے پوچھا عالم سے آپ تیرنا جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا افسوس، آپ نے پوری زندگی ضائع کر دی۔ آپ نے پوری زندگی ضائع کر دی۔ بات یہ حورین، بطور استاد اور کتاب سے جڑے ہوئے ایک شخص ہونے کے ناطے اور ساری زندگی تعلیم اور علم کا رزق کھانے کی صورت میں اگر تعلیم کی یا تدریس کی مخالفت کروں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ لیکن حورین، زمینی حقائق جو ہوتے ہیں نا، ان کو تسلیم نہ کرنا بھی بت پرستی ہوتی ہے۔ بالکل۔ آپ زمینی حقائق کو تسلیم کریں۔ وہ جو ایک فلسفی کا قول ہے نا، اس نے کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یعنی آپ عالم ہیں، ہوں گے، لیکن بعض اوقات کوئی ایسی حقیقت آپ کے سامنے آتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ آتے ہیں موضوع کی طرف کہ اعلیٰ تعلیم کا کیا فائدہ ہے، اور کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں بھی، اور کیا یہ جو رجحان بڑھ رہا ہے فنی تعلیم کی طرف، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف، بلکہ اس میں شاید ایجوکیشن کا لفظ بھی ہم تھوڑی دیر کے لیے نکال دیتے ہیں، بالکل، فنی تربیت اس کی طرف، تو اس رجحان کو ہم کیسے دیکھیں گے؟ تو حورین، بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنی قوم، اپنے سماج کے جو زمینی حقائق تھے جنہیں ہمیں بہت پہلے دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ ہماری ترجیحات ایک تو کچھ اور رہیں، ہمارا جو تصور تعلیم ہے، ہمارا جو تصور تدریس ہے وہ واضح نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جن ممالک میں سب سے زیادہ یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان میں ہمارا ملک جو ہے وہ نمایاں ہے۔ یعنی ہم ان ملکوں میں ہیں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ نوجوان نسل ہے، اور ہم اپنی نوجوان نسل کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں مختلف فنون کے شعبوں میں۔ واقعہ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ
ہمارے پاس یونیورسٹیاں چلانے کے لیے جو معیشت کی صورتحال تھی وہ کمزور ہو گئی. چنانچہ ہم نے زور دے دیا کس پر؟ اعلیٰ تعلیم پر، کہ بچے آئیں، یہ ایم فل کریں، یہ پی ایچ ڈی کریں. میں بات اگر کھل کے کروں نا تو بہت تلخ حقائق ہیں. ظاہر ہے میں خود ایم فل ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں ایک ادب کا استاد ہوں، اور میں نے ظاہر ہے کہ اپنی جو ڈگریاں ہیں ان سے بھرپور استفادہ کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک تو جیسے تعلیم کا تصور واضح نہیں ہے، ایسے اعلیٰ تعلیم کا اور تحقیق کا تصور بھی واضح نہیں ہے. بالکل. اگر ایم فل اور پی ایچ ڈی آپ نے اس لیے کرنی ہے کہ آپ یہ اپنی شناخت بنائیں کہ آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے پاس ڈگری ہے، تو میں اپنے طالب علموں سے واضح کہتا ہوں کہ آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ذہن میں اگر تحقیق کا تصور واضح ہے اور آپ واقعی محقق بننا چاہتے ہیں، ریسرچ کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو یہ بہت مثبت بات ہے. لیکن ہم ایک شخص کو کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ تو ہو گیا ہے، اس کے پاس ڈگری تو ہے، لیکن عملی زندگی میں اب اس کے جو باطن کے امکانات ہیں، اس کی جو استعداد ہے، اس کی جو صلاحیت ہیں، ان کو پرواز کا کوئی موقع نہیں مل رہا. اس کے پر جو ہے وہ ہم نے ایک خالی خلی تحقیق اور تدریس اور اعلیٰ تعلیم کی اسناد کے بوجھ میں دبا دی ہیں، تو پھر اس نے پرواز نہیں کرنی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو فنی تعلیم ہے، جو فنی تربیت ہے، اس کا فروغ ہونا چاہیے. اور جو ہی ہمارے بچے بڑے ہوں، ہم یہ دیکھیں کہ ان کے اندر کیا استعداد ہے، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک تو ہمارے ہاں مسئلہ یہ رہا کہ سوشل میڈیا پہ ہمارے بچوں کو ایک خاص طرح کی ایک ان کی جو ذہنیت ہے وہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد جب یہ دیکھا کہ اس ذہنیت کا کوئی فائدہ نہیں آیا، تو پھر ہم نے ان کو لگا دیا آن لائن کمائی کی طرف. بالکل. اچھا دیکھیں، کمانا اور پیسہ بنانا، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بحیثیت قوم کنٹریبیوٹ کیا کر سکتے ہیں. حرین، میں آپ کی زندگی میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں، آپ میری زندگی میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. تو بحیثیت قوم ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی یوتھ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی یوتھ کو محض اس لیے کہ ہمارے اداروں کے پاس اب پیسے نہیں رہے، ان کو یہ ادارے چلانے کے لیے ان کی معیشت کمزور ہو گئی ہے، اور ہم نوجوانوں کو گھیریں اور انہیں کہیں کہ نہیں آئیں، آپ یہ ڈگری کریں، آپ وہ ڈگری کریں. بات یہ ہے کہ ہم تو خود اپنے طالب علموں کو، جو اچھے طالب علم ہوتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ آپ ایم فل کیجئے، آپ پی ایچ ڈی کیجئے، لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اچھے محقق بنیں. اگر وہ اچھے محقق نہیں بن رہے، اچھے ریسرچر نہیں بن رہے، تو مجھے صرف فیس کی خاطر جو ہے اس کو اپنا غلام بنائے رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو رجحان فروغ پا رہا ہے کہ نوجوان فنی تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، نوجوان ٹیکنیکل تعلیم کی طرف جا رہے ہیں، نوجوان جو ہے وہ اپنی فنی تربیت پہ زور دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ مثبت رجحان ہے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ محض کمانے کی خاطر نہ ہو. بالکل. کنٹریبیوشن ٹو دا نیشن، اہم پہلو. قوم کے میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ ایک وقت تھا کہ بچے کہتے ہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے پائلٹ بننا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس قوم کو ڈاکٹروں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کتنے انجینئرز کی ضرورت ہے؟ کتنے پائلٹس کی ضرورت ہے؟ ایک ہمارے ہاں ڈیٹا بیس جو ہے، اس طرح کی ایک کلیکشن جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم دیکھیں ہماری قوم کو کتنے ڈاکٹر کی ضرورت ہے. اگر 500 ڈاکٹروں کی ضرورت ہے تو آپ میڈیکل کالجوں میں 500 داخلے کیجئے. اگر 5000 کی ضرورت ہے آپ 5000 داخلے کیجئے. لیکن ضرورت 500 کی ہے اور آپ 5000 کر رہے ہیں، تو پھر نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ ڈاکٹر تو بن جائے گا، کسی گلی میں چھوٹا سا کلینک کھول کے بیٹھا ہوگا، یا وہ اس ملک سے بھاگ جائے گا. ایک ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس کا بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہمیں کتنے انجینئر چاہیے، ہمیں کتنے ڈاکٹر چاہیے.
بلکہ ڈاکٹر انجینئر کیا، ہمیں کتنے پلمبر چاہیے، ہمیں کتنے سویپر چاہیے، ہمیں کتنے استاد چاہیے، ہمیں کتنے سڑکیں بنانے والے ٹھیکیدار چاہیے. یعنی ہر چیز کا ایک ہمارے پاس ایک ڈیٹا ہونا چاہیے. ہمیں کتنے شاپ کیپر چاہیے. ہم ایک طرف ہماری جو آبادی ہے وہ مسلسل بڑھ رہی ہے، اور پھر اس آبادی سے ہم جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو سب کے سب وہ بڑی سی بڑی ڈگریاں لے کے آ جاتے ہیں، اور ان کے پاس جو علم نام کی چیز ہے یا تحقیق نام کی چیز ہے وہ کچھ نہیں ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو جو فنی تربیت ہے اس کی طرف لے جائیں. ان کے ہاتھ میں کچھ ہو، ان کے ذہن میں کچھ ہو، ان کو کچھ آتا ہو. اگر وہ صرف وہ عالم ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے کتاب پڑھی ہے تو میں نے آدھی زندگی استعمال کی، اور آدھی زندگی جو ہے وہ ملاح کو کہہ رہا ہے کہ تم نے ضائع کر دی ہے، اور پھر جب طوفان آتا ہے تو پھر ملاح کہتا ہے کہ آپ نے تو پوری زندگی ضائع کر دی. تو بجائے اس کے کہ ہماری قوم کی پوری زندگی ضائع ہو، ہمیں کتاب بھی پڑھنی چاہیے، اور تیرنے کا جو فن ہے وہ بھی ہمیں آنا چاہیے کہ جب کوئی طوفان آئے تو پھر ہم کنارے تک بھی پہنچ سکیں. خوب سر، فنی تربیت کے حوالے سے جو آپ نے بات کی وہ بہت اہم بات کی آپ نے، اور بہت اہم پہلوؤں پہ کو آپ نے اجاگر کرتے ہوئے گفتگو کی. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی تخلیق کی جانب. آج ہم بات کرنے والے ہیں شعیب زمان کے حوالے سے. خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں، بہت اچھا کلام لکھتے ہیں. حال ہی میں آپ کا، بلکہ 2022 میں آپ کا ایک شعری مجموعہ منظر عام پر آیا گنجائش کے عنوان سے. تو سر آج ان کے حوالے سے کیا عطا کریں گے؟ شعیب زمان ہمارے نئے شعراء میں ایک اچھی پہچان رکھتے ہیں، خوبصورت لب و لہجے کے شاعر ہیں. تو ان کا جو مجموعہ ہے گنجائش، اس سے میں نے ایک غزل منتخب کی ہے، وہ اپنے ناظرین کی نظر کرتے ہیں. کسی نے دیکھا نہیں ہے دے کر سہارا اپنا، کسی نے دیکھا نہیں ہے دے کر سہارا اپنا، بھٹک رہا تھا خلا میں ٹوٹا ستارہ اپنا. کیا کہنا؟ بھٹک رہا تھا خلا میں ٹوٹا ستارہ اپنا، تمہیں روایت عزیز ہے سو عزیز رکھو. تمہیں روایت عزیز ہے سو عزیز رکھو، تمہارا اپنا معاملہ ہے ہمارا اپنا. بہت خوب، بہت خوب. شگاف پڑھتے دکھائی دیتے ہیں چاروں جانب، شگاف پڑھتے دکھائی دیتے ہیں چاروں جانب، بہا رہا ہوں میں ان پہاڑوں میں دھارا اپنا. واہ، کیا کہہ بہا رہا ہوں میں ان پہاڑوں میں دھارا اپنا، میں سرخ بتی کے جلنے پر تو رکا نہیں ہوں. میں سرخ بتی کے جلنے پر تو رکا نہیں ہوں، کسی نے آنکھوں سے کر دیا ہے اشارہ اپنا. واہ، کسی نے آنکھوں سے کر دیا ہے اشارہ اپنا. بہت خوب. تھکا ہوا تھا سفر کے باعث کئی دنوں سے، تھکا ہوا تھا سفر کے باعث کئی دنوں سے، برس کے بادل نے بوجھ آخر اتارا اپنا. واہ، برس کے بادل نے بوجھ آخر اتارا اپنا، کسی نے دیکھا نہیں ہے دیکھ کر سہارا اپنا، بھٹک رہا تھا خلا میں ٹوٹا ستارہ اپنا. بہت خوبصورت، بڑی خوبصورت غزل آج آپ نے عطا کی. ناظرین، پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب. تو سر آج کس کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ اردو غزل میں ایک بہت ہی تابندہ نام ہے احمد مشتاق. بالکل. بڑے عرصے سے بیرون ملک مقیم ہیں اور ان دنوں پاکستان تشریف لائے ہوئے ہیں. تو ان پر ایک کتاب تنقیدی نوعیت کی، آدمی ہمارا، یہ مرتب کی ہے ہمارے نوجوان استاد ہیں مشتاق احمد. یعنی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جو موضوع ہے وہ احمد مشتاق ہے اور جو مرتب ہیں وہ مشتاق احمد ہیں. تو یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے. تو احمد مشتاق کے بارے میں جو تنقید لکھی گئی، ظاہر ہے احمد مشتاق جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہماری اردو غزل میں ایک بہت ہی توانا نام ہے. قیام پاکستان کے بعد اردو غزل کو جو ایک تہذیبی سہارا فراہم کرنا تھا، تو اس میں ناصر کاظمی، احمد مشتاق، یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ایک بڑا تخلیقی نوعیت کا کام کیا.
تو اس کتاب کو اگر ہم دیکھیں اور اس کے مندرجات کو، تو اس میں بہت ہی ہند و پاک کے جو اہم ناقدین ہیں ان کے مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ ان میں انتظار حسین ایک نام ہے، یہ جو میں نے ابھی نام لیا ناصر کاظمی اور احمد مشتاق کا، تو یہ ایک تخلیقی نوعیت کا ایک گروہ بھی تھا کہ جو پاکستان کی جو تہذیبی جڑیں ہیں ان کی تلاش کے لیے کام کر رہے تھے۔ ان میں انتظار حسین ہیں، ان میں محمد حسن عسکری ہیں، ان میں فیض احمد فیض ہیں، ان میں محمد دین تاثیر ہیں، اور غزل کے تخلیقی حوالے سے ناصر کاظمی ہیں اور احمد مشتاق ہیں۔ تو انتظار حسین کا مضمون ہے، اس کے بعد سہیل احمد خان ہماری اردو تنقید کے حوالے سے بہت ہی بڑا نام ہیں، بڑے استاد سہیل احمد خان۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شمس الرحمان فاروقی، شمیم حنفی، اسلوب احمد انصاری، ابوالکلام قاسمی، انیس اشفاق، اچھا یہ وہ سارے نام ہیں جو سرحد پار جنہوں نے اردو تنقید میں ایک بڑا نام پیدا کیا، اور تہذیبی حوالے سے ان کا نام جو ہے بہت محترم ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو یہاں ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں ان میں ڈاکٹر محمد کامران ہیں، ڈاکٹر ضیاء الحسن ہیں، اور ڈاکٹر ناصر عباس نیر ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں احمد مشتاق کی جو شعریات ہیں ان کا جو تخلیقی عمل ہے اس کو کھولنے کے سلسلے میں بہت ہی اہم ہے، اور اس میں صرف مضامین شامل نہیں کیے گئے بلکہ احمد مشتاق کے جو شعری مجموعے تھے کہ جن میں بطور خاص میں ذکر کروں گا گرد مہتاب اور اوراق خزانی کا، تو اس کے جو دیباچے لکھے گئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ تو چونکہ ایک بطور خاص اس کتاب میں شامل جو تخلیقی عمل تھا، جو تخلیقی مواد تھا، اس پہ ایک توجہ مرتکز کی گئی تھی۔ تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر کاظمی کا ایک نقطہ نظر موجود ہے، اسی طرح محمد سلیم الرحمان، اور پھر وہی نام آ جاتے ہیں شمس الرحمان فاروقی اور شمیم حنفی، اور پھر جدید شعراء میں ظفر اقبال ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، جواز جعفری ہیں۔ تو یہ ایسا انتخاب ہے ان مضامین کا کہ جس سے ہم احمد مشتاق کے تخلیقی عمل کو، ان کے تہذیبی اضطراب کو سمجھنے میں یہ کتاب بڑی معاون ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس نوعیت کی کتابیں منظر عام پر آتی رہنی چاہیے کہ جن میں ہم کسی تخلیق کار کے تخلیقی عمل کو بھی دیکھیں، اس کا جو تہذیبی پس منظر ہے اس کو بھی ہم دیکھیں، ان کے جو مجموعہ ہے کلام کے اندر ان کی جو ایک تہذیبی گمبھیرتا ہے، وہ جو ان کا ایک جو سمجھے کہ ذہن کے اندر جو ایک فکری دائرہ تشکیل پا رہا ہے، تو یہ ایک بہت اہم کتاب ہے۔ آدمی ہمارا، شعریات احمد مشتاق، مرتب ہیں مشتاق احمد۔ بہت خوب سے بڑی دلچسپ کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان حرین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔